الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما أبدا سرمدا. انتہائی محترم محتشم مکرم صدر باوقار حضرت مولانا مصطفیٰ قاسمی صاحب دامت برکاتہم، انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، اساتین ملت، بزرگان ملت و نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام آج کی اس عظیم الشان تاریخ ساز تحفظ شریعت و تحفظ اوقاف اجلاس میں شرکت کی سعادت سے بہرہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قلب کی عمیق گہرائیوں سے ٹمکور شہر کولار شہر کے تمام علماء کرام کو، نوجوانوں کو اور بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی دن رات کی محنتوں سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس منصع شہود میں آیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کولار شہر کے تمام علماء کو، ضلع کے تمام علماء کو، مشائخ کو، ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات گرامی، آپ نے مجھ سے قبل دو شاندار خطابات سماعت فرمائے. خصوصی طور پر حضرت مولانا مقصود عمران صاحب کا خطاب، آپ نے اپنے خطاب میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تاریخ کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش فرمایا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام سے لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مختلف خدمات کا تذکار جمیل بھی آپ نے فرمایا.
اور آج ہم سب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہونے والے 29ویں سالانہ اجلاس کی تیاری کے سلسلے میں آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، مختصر سے وقت میں چند معروضات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کل ٹمکور میں بھی بہت بڑا پروگرام تھا، بہت بڑی تعداد میں فرزندان توحید نے اس میں شرکت کی تھی۔ میں نے ان سب کی خدمت میں یہ گزارشات پیش کی تھی۔ میں چاہوں گا کہ آپ میری ان گزارشات پر توجہ کریں۔ اس وقت آپ کو پتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عالم اسلام کن کربناک مراحل سے گزر رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل لبنان کتنے بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں۔ قبلہ اول کی آزادی کی لڑائی لڑنے والے اب تک نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں اس میں بزرگ ہیں، علماء ہیں، نوجوان ہیں، خواتین ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں بچوں نے اللہ کی بارگاہ میں قبلہ اول کی آزادی کے لیے، دین اسلام کی سرخروئی کے لیے شہادت کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ہم آپ کو مناظر دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کولار میں رہنے بسنے والے نہیں بلکہ پوری دنیا میں رہنے بسنے والے اہل ایمان بے چین بے قرار ہو جاتے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ ہمیں امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل لبنان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے قبلہ اول کو آزادی عطا فرمائے گا۔ یہود و نصارہ کی بڑی سازشیں 1400 سالوں سے چلی ہوئی ہیں۔ آج شریعت اسلامیہ پر حملہ ہو رہا ہے، ایسا مت سمجھیے 2024 میں شریعت اسلامیہ کے قوانین میں مداخلت کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج قرآن مجید پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ناموس رسالت پر حملہ ہو رہا ہے، عزت رسول پر حملہ ہو رہا ہے، قرآن مجید کی عظمتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 14 صدیاں گواہ ہیں، 1400 سالوں سے یہود و نصارہ کی سازشیں مسلسل دین اسلام کے خلاف ہوتی رہی ہیں۔ خواہ وہ قرآن مجید کی عظمتوں کو پامال کرنا ہو، یا حضور علیہ السلام کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا ہو، یا قوانین شریعت میں مداخلت ہو، یا دین اسلام کو بدنام کرنا ہو، یا قرآن مجید کی عظمتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو، میں ملت کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، بزرگوں سے کہنا چاہوں گا، تمام علماء کی خدمت میں ادب عرض کر رہا ہوں کہ ان سب کے پیچھے یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں۔ اور ہمارے اپنے ملک میں گزشتہ میں تو کہوں گا کہ 30-32 سال کا عرصہ گزر گیا، 30-32 سالوں سے مسلسل کوشش ہو رہی ہے، ادھر 10-12 سالوں سے تو یہ کوششیں بہت زیادہ ہو گئی کہ کسی طرح مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، کسی طرح مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جائے، کسی طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جائے، ہراساں کیا جائے۔ ہمارے اپنے ملک میں بھی ادھر 10 سالوں میں بڑے پیمانے پر نفرتوں کا بازار گرم کیا گیا ہے، اور ان سازشوں کے پیچھے بھی آپ کی نالج میں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہود و نصارہ کا ہاتھ ہے۔ بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف سازش ہوتی ہے، آواز اٹھتی ہے، اس کے پیچھے یہود و نصارہ ہوتے ہیں۔
تاریخ شاہد عدل ہے، اور آپ میں ہم میں تقریباً سب پڑھے لکھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، علماء اچھی طرح سے واقف ہیں کہ کس طرح سے یہود و نصارہ اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، قرآن مجید کے خلاف، شریعت اسلامیہ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ حضرات گرامی، ان کی اپنی سازشیں آج تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ ہر دور میں سازش کرتے رہے مگر یہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے، جیسے کہ حضرت مولانا مقصود عمران صاحب فرما رہے تھے، ان سے قبل ہمارے فاضل مقرر فاضل عالم دین فرما رہے تھے کہ ابھی آزمائش سے تو گزرنا ہے، ہم آزمائش سے گزر رہے ہیں، گزریں گے، امتحان گاہ سے گزرنا ہے، امتحان گاہ سے گزریں گے، مگر 14 صدیوں میں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں مگر اسلام دبتا نہیں ہے، یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں مگر اسلام مٹتا نہیں ہے، یہ قرآن کی عظمتوں کو پامال کرنا چاہتے ہیں مگر قرآن کی عظمتیں پامال ہوتی نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں مگر مصطفیٰ جان رحمت کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی نہیں ہے، مگر یہ لوگ مسلسل اپنی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا فضل و کرم ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ تو نے ہمیں غلامان مصطفیٰ جان رحمت میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ تو نے ہمیں خیر امت بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ اے رب ذوالجلال والاکرام ہم تیری بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں، مگر میں ان فتنوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ان فتنوں کے پیچھے سازشیں کن کی ہوتی ہیں۔ یہ یہود و نصارہ مسلسل آج بھی ہمارے اپنے ملک میں بین الاقوامی سطح پر سازشوں میں لگے ہوئے ہیں، مگر انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسلام کے خلاف چاہے جتنی سازشیں کر لے، اسلام نہ مٹے گا، نہ اسلام کمزور ہوگا، نہ اسلام ختم ہوگا، اس لیے کہ اسلام زمین پر رہنے والوں کا دین نہیں بلکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، اسلام آج بھی زندہ ہے، اسلام صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہ اپنی کوششیں کرتے رہے مگر یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی تھی، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، اس دین اسلام نے ان 14 صدیوں میں بہت سارے نشیب و فراز دیکھے۔ ابھی حضور علیہ السلام کا وصال مبارک نہیں ہوا تھا، وصال مبارک کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مدعیان نبوت پیدا ہوئے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ اٹھا، آپ کو پتا ہے کہ اکبر کے دور میں دین الہی کا فتنہ اٹھا۔ کیسے کیسے فتنے اٹھے، کیسے کیسے فتنے پیدا ہوتے رہے، مگر وہ سارے فتنے اسلام سے ٹکرا کر کے پاش پاش ہو گئے۔ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے فتنے، خواہ وہ شریعت میں مداخلت کا فتنہ ہو یا اوقاف کے قوانین میں ترمیم کا فتنہ ہو، یہ فتنے اسلام سے ٹکرا رہے ہیں، یہ فتنے ختم ہو جائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کو سربلندی عطا فرمائے گا۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ ایک بار پھر کہیے انشاءاللہ۔ جیسے کہ مولانا مقصود عمران فرما رہے تھے، بار بار عرض رہے تھے، پیچھے والوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، آپ ہم سب مل کر بڑی تعداد میں بلند آواز میں اللہ کو گواہ بنا کر کے کہے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ یہ انشاءاللہ باب اجابت تک ضرور پہنچے گا،
باب اجابت تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گا، اور اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ضرور ہوگی انشاءاللہ، ضرور ہوگی، ضرور ہوگی۔ حضرات گرامی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ہمیشہ یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ مسلمانوں کو متحد کیا جائے، ملت میں اتحاد پیدا کیا جائے، ملت کو انتشار سے بچایا جائے، اور انڈیا جیسے ملک میں ملت کے مسائل کو حل کرنے میں ملت کی رہبری رہنمائی کی جائے۔ پچھلے 52 سال سے اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ملت اسلامیہ کی رہبری رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ نے مولانا سے بھی سنا، آپ نے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے آپ سب جانتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے انڈیا کے کروڑوں مسلمانوں کا ایک نمائندہ بورڈ ہے نا؟ آل انڈیا، سب مل کر بولیے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ یہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا، تمام مکاتب فکر کا، تمام جماعتوں کا ایک حسین گلدستہ ہے، ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مضبوط کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے تحفظ شریعت کے حوالے سے خواہ وہ بابری مسجد کا مقدمہ ہو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ لڑا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، جیسا کہ مولانا فرما رہے تھے کہ شاہ بانو کیس میں اپنی نمایاں خدمات انجام دی، اس سے پہلے فتنہ ارتداد اٹھا تھا، اس کے لیے بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی بڑی خدمات انجام دی۔ نسبندی کا فتنہ اٹھا تھا، آپ نے مولانا سے سنا۔ پھر اس کے بعد ابھی 3 طلاق کا قانون بنایا گیا ہے۔ کون سا قانون؟ 3 طلاق کا قانون، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف ہے۔ یہ قانون بنایا گیا، قانون بنانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون بنائیں گے مسلمان عمل کریں گے، ایسا ہے؟ ایسا قطعی نہیں ہے۔ ہم بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے سنویدھان کا احترام کرتے ہیں، ہم اس دیش کے عظیم سپوت ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے بنائے ہوئے دستور ہند کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا احترام کرتے ہیں۔ ہم قرآن مجید کی عظمتوں کو، شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے جہاں جان دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہی ہم اپنے دیش کے سنویدھان، اپنے دیش کے کانسٹیٹیوشن، اپنے دیش کے دستور کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، قانون بنایا گیا ہے۔ اب میں آپ سے بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے بھوٹے قسم کے قانون بنا کر کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آئینی معاملات میں طلاق کی نوبت ہی نہ آنے دیں۔ توجہ کریں گے آپ انشاءاللہ؟ لڑائی جھگڑے ہوتے، یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ طلاق اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ طلاق گنجائش ہے، ڈائیورس ایک گنجائش ہے۔ اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے کہ طلاق دو، یا یہ کہ طلاق مجھے پسند ہے، نہ اللہ نے فرمایا نہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ گنجائش پیش کی گئی ہے، اب اس گنجائش کو بات کا بتنگڑ بنا کر کے پورے دیش میں ہوتے ہیں نا، ہمیشہ سے صفوں میں غدار ہوتے ہیں نا، صفوں میں غدار۔ حضرت ٹیپو سلطان کے قریب آپ لوگ ہیں، آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے آدم ننگے وطن، اچھی طرح سے آپ کو پتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں غداروں کی تاریخ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ہوتے ایسے۔ ان ظالموں نے پتہ نہیں کیا کھیل کھیلا اور بڑے پیمانے پہ ایک طرح سے قانون بنایا گیا۔ مگر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ شادی کے بعد اپنی آئینی زندگی میں، ازدواجی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اتنے خوش رہیں گے، اتنے خوش رہیں گے کہ طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پولیس اسٹیشن ہم سے آباد ہیں،
کوٹ ہم سے آباد ہے. برقع پہن کے ہماری بیٹیاں پولیس اسٹیشن میں فیملی کورٹ میں بیٹھی رہتی ہے. ہزاروں کی تعداد میں کیس چل رہے ہیں. دن بدن پورے ملک میں طلاق کے خلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کا اس کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے. میں میری ملت کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس جلسے میں آپ آئے ہو, بڑی تعداد میں آئے ہو, ہزاروں کی تعداد میں آئے ہو. یہاں ایک عہد کرو اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر کہ انشاءاللہ باذن اللہ ہم طلاق کی لعنت سے دور رہیں گے اور ہم شریعت اسلامیہ کے قوانین کی روشنی میں اچھی اور بہترین خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اس بات پر حضرت انشاءاللہ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, مجھے ذرا سا ڈر محسوس ہو رہا ہے. آپ پیچھے والے متفق نہیں ہیں کیا؟ متفق ہے نا؟ کوشش کریں گے آخری وقت تک کہ ہم بیجا طلاق نہیں دیں گے. سب مل کر کے انشاءاللہ کہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اتنا آپ کہہ دیں تو پھر بیڑا پار ہے. جن لوگوں نے بل بنایا ہے نا وہ بل دل میں چلی جائے گی. کہاں چلی جائے گی بولیے؟ دل میں چلی جائے گی. بہت ساری باتیں ہو سکتی ہے, کہنے کے لیے وقت اجازت نہیں دے رہا ہے, بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. مگر کبھی ایسا کوئی مسئلہ آ جائے, مفتی شعیب اللہ صاحب تشریف فرما ہیں, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, تو میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا ہے نا, میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا. ہم اپنی یہاں کی دکنی زبان میں, بنگلور کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جورو مرد بولتے ہیں نا. کیا بولتے ہیں جی بولیے؟ جورو مرد آپس میں اگر لڑ لیے, میاں بیوی لڑ لیے, مسئلہ کچھ ایسے ہو گیا, خدا نہ خواستہ سب بات خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ پیچیدہ ہو گیا, تو آپ سے گزارش ہے کہ پورے ہندوستان میں بحمدہ تعالیٰ دارالقضا موجود ہے. آپ کے کولار میں بھی, بنگلور میں بھی, ہمارے یہاں بیجاپور میں, پورے ہندوستان میں دارالقضا موجود ہیں, جہاں پر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی روشنی میں علماء کرام بڑی ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. آپ دارالقضا کا رخ کریں گے, ادھر ادھر کہیں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. حضرت دارالقضا کو بھی مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. دارالقضا کے نظام کو میں علماء کرام سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں, آپ رہبری رہنمائی کریں. آپ کبھی جائیں پولیس اسٹیشن, کبھی جائیں فیملی کورٹ, ہماری بیٹیاں کھڑی رہتی ہیں برقع پہن کر کے, ہماری بچیاں کورٹ میں بیٹھی رہتی ہیں, بہت افسوس ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. آپ ہم سب مل کر کے انشاءاللہ تعالی امت میں پیدا ہونے والے اس طرح کے فتنوں کا سد بات کریں گے. ارے جب طلاق دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی تو جن لوگوں نے قانون بنایا ہے انہیں وہ قانون مبارک. سمجھ میں آ گئی نا بات آپ کو؟ جن لوگوں نے وہ قانون بنایا ہے انہیں وہ قانون مبارک. اور بعض تو اس میں ایسے جن کی شادی ہی نہیں ہوئی ہے نا, بعض تو اس میں ایسے جن کی شادی ہی نہیں ہوئی. اب وہ پتہ نہیں کیا کریں گے, کس طرح سے آگے بڑھیں گے, وہ بہتر جانے. خیر وہ بات پھر دوسرے رخ پہ چلی جائے گی. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات, خصوصاً نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ شریعت پر حملہ ہو رہا ہے نا, شریعت پر حملہ ہو رہا ہے. آپ کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ ہمارا دشمن شریعت پر حملہ کر رہا ہے, قوانین شریعت پر حملہ کر رہا ہے, آپ کی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ قوانین شریعت پر عمل کریں گے. مسجدیں آباد, بالکل جیسے جمعہ میں مسجد بھر جاتی ہے ویسے فجر میں مسجد بھرنی چاہیے. یہ ہمارے نوجوان سب بیدار ہو جائے ماشاءاللہ. آپ سب توجہ کریں گے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. مکتب کے نظام کو بہتر بنائیں, پڑھنے پڑھانے کے نظام کو بہتر بنائیں, شدت کے ساتھ دین اسلام پر عمل کرنے والے ہو جائیں. ہم اگر صحیح رہے تو پھر دوسروں کو کہاں سے کوئی گنجائش ملے گی کہ وہ ہم پر انگلی اٹھائیں. بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, میں مولانا مقصود عمران صاحب ایک نشست میں تھے, بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں میں نشے کا کاروبار ہو رہا ہے. مسلمانوں کا, نوجوانوں کا طبقہ نشہ کر رہا ہے, گانجا استعمال کرتا ہے, چرس استعمال کرتا ہے, ڈرگس استعمال کرتا ہے, بیچتا بھی ہے, خریدتا بھی ہے, استعمال بھی کرتا ہے. نوجوانوں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نشہ کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے.
اقامت دین کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اسلام کی خدمت کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں کو اس خطرناک بیماری سے بچائیں گے انشاءاللہ۔ پھر آگے بڑھے تو میں کیا کیا عرض کروں، سود کا کاروبار، بیاج بڈی کا کاروبار، یہاں آپ لوگ بیاج بڈی کہتے جی، بٹا مٹھا، ہاں مٹھا کہتے ہیں، بٹا کہتے ہیں، ہمارے یہاں بیاج بڈی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں تاکہ مقامی زبان میں جو بولی جاتی ہے وہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ انٹرسٹ کا کاروبار سمجھتے ہیں نا، ہے نا، بیاج بڈی کا کاروبار، سود کا کاروبار، یہ پہلے مسلمانوں میں نہیں تھا، اب تو مسلمان اسے دین کا ایک حصہ سمجھ کے معاذ اللہ کرنے لگے ہیں۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے، داڑھی ٹوپی والے کرتے ہیں، حاجی صاحب کرتے ہیں، قاضی صاحب کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے کاروبار میں کبھی ملوث نہیں ہوں گے۔ حلال کی کمائی، دال روٹی کھائیے، اس پہ جو لطف مزہ آئے گا وہ مزہ حرام کی بریانی میں نہیں آئے گا۔ آپ حضرات اس طرف بھی توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور خصوصی طور پر اخیر میں میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ سب حضرات نوجوان اس پروگرام کے ساتھ اپنی زندگی بندگی کے خطوط متعین کرتے ہوئے اسلامی بیداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ بیدار رہیں گے، بیدار، جاگتے رہیے، بیدار رہیے۔ ہمارا دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، نہیں، نہ ختم ہوں گے نہ کمزور ہوں گے۔ اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی، وہ بات آپ کو میں سنا کر جانا چاہتا ہوں کہ آج ہم آزمائش سے ضرور گزر رہے ہیں، عالم اسلام آزمائش سے ضرور گزر رہا ہے، مگر کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اس جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو۔ اس جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہمارا ڈوبنا ہمارے ختم ہونے کی علامت نہیں ہے، ہمارا ڈوبنا طلوع سحر کی علامت ہے، طلوع فجر کی علامت ہے۔ ہم سب زندہ دل ہو کر انشاءاللہ بإذن اللہ اسلامی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، تحفظ اوقاف کرتے ہوئے ملت میں اتحاد پیدا کریں گے، نیتوں میں اخلاص، صفوں میں اتحاد پیدا کر کے انشاءاللہ کولار شہر میں، کولار ضلع میں، کرناٹک میں ہی نہیں بلکہ ہم پوری دنیا کو پیغام دیں گے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول، میرے ساتھ بولیں گے؟ کچھ حضرات قسم کھا کے آئیں کہ ہم نہیں بولیں گے، بولیں گے نا، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قبلہ ہماری کتاب، ہمارا کلمہ ایک ہے۔ جب یہاں سے لے کر وہاں تک سب ایک ہی ایک ہیں تو پھر یہ انیک کا سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ میسج دیتے ہیں کہ اپنے مسلک کو چھوڑو مت اور دوسروں کے مسلک کو چھیڑو مت۔ مسلک آپ اپنے حد تک رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، باہر نکلیے تو بحیثیت خیر امت، بحیثیت خیر امت۔ حافظ جنید سے یہ نہیں پوچھا جائے گا گیا تھا کہ تو کون سے مسلک کا ہے، یاد ہے حافظ جنید؟ نہیں یاد۔ پہلو خان یاد ہے؟ پہلو خان یاد ہے؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت زیادہ ہو گیا ہے، بس آپ سے گزارش بڑی محبت کے ساتھ کہ آپ حضرات بحیثیت خیر امت سچے مسلمان کی حیثیت سے اپنی زندگی بندگی کے خطوط متعین کریں گے۔ اور 24 تاریخ کو کہاں آنا ہے آپ کو؟ ابھی بولی نہیں رہے حضرت، کیا کریں بتائیے؟ سب مل کر بولیے 24 کو کہاں آنا ہے؟ پیچھے والے ہاتھ اٹھا کے بولے 24 کو کہاں آنا ہے؟
बेंगलोर आना है। करीब है बेंगलोर, हमारा बीजापुर तो 525 किलोमीटर दूर है, 525 किलोमीटर। आप तो बिल्कुल करीब है, यहाँ बैठे, इधर बैठे उधर पहुंचे, है ना। बड़ी तादाद में आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे, जोश के साथ आएंगे, जज्बे के साथ आएंगे। मैं तमाम उलमाए किराम की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात रहबरी कीजिए और आप सब बड़ी तादाद में तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। 24 तारीख को होने वाले अजीम उश्शान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जलसे आम को हम कामयाब करेंगे और कोलार शहर और कोलार जिला से इंशाअल्लाह सबसे बड़ी तादाद में फर्जंदाने तौहीद बेंगलोर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर एक मरतबा सबको मुबारकबाद पेश करके अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।